کنٹرول فائلز، دیز آر اوریکل کنٹرول فائلز. اور اوریکل کنٹرول فائلز کے بارے میں ہم نے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کرتے رہے ہیں 2-3 جگہوں پہ، جہاں پہ ہم نے مینشن کیا کہ کنٹرول فائلز میں کافی ساری انفارمیشن سٹورز ہوتی ہیں، جیسے ڈیٹا بیس کا نام ہے، ڈیٹا فائلز کہاں سٹور ہو رہی ہیں، اور اوریکل ہوم اور اس طرح کی جو انفارمیشنز ہیں وہ کنٹرول فائلز میں سٹور ہوتی ہیں. یہ فائلز جو ہیں وہ بلٹ ان فائلز ہوتی ہیں جو اوریکل انسٹالیشن کے ساتھ آتی ہیں، اور ان کو ایڈیشنلی کنٹرول کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو ڈراپ کر کے ریکریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کنٹرول فائلز ہے کیا. واٹ آر دی کنٹرول فائلز اینڈ مینیجنگ کنٹرول فائلز، بیک اپ کنٹرول فائلز، کریٹنگ کنٹرول فائلز اور ملٹی پلیکس کاپنگ آف دی کنٹرول فائلز. So these are the basically options, different contents that we will cover. Control files contains database name, names and locations of associated data files and redo log files. جو ہمارے پاس ڈیٹا فائلز ہیں ان کے اوپر جو آپریشنز ہم مینیج کرتے ہیں، سلیکٹ اسٹیٹمنٹ، اپڈیٹ اور ویریس ادر آپشنز، یہ لاگ کے فارم میں سیو ہوتی ہیں اور ایک سیپریٹ فائلز میں رکھی جاتی ہیں. اور وہ فائلز، ان کی انفارمیشن وہ کہاں سٹور ہیں، کون کون سی فائلز ہیں، کن فائلز میں کیا چیز سٹور ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ کی کنٹرول فائل سے ملتی ہیں. دی کرنٹ لاگ، سیکوینس نمبر، چیک پوائنٹ انفارمیشن، ٹائم اسٹیمپ آف دی ڈیٹا بیس، پرٹیکولر ٹائم پہ آپ کی ڈیٹا بیس کے اسٹیٹس میں ہے، اور آپ نے کوئی بیک اپ لیا یا ریسٹارٹ ڈیٹا بیس کیے تو چیک پوائنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی انفارمیشن کہاں رکھی ہے، ساری کی ساری کنٹرول فائلز میں نارملی مینیج ہوتی ہیں. مینیجنگ کنٹرول فائلز کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس سرور رائٹس انٹو کنٹرول فائلز وین ڈی بی از اوپن. تو یہ فائل جو ہے وہ ڈائنامیکلی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈیٹا بیس انفارمیشن اس میں سیو ہو رہی ہوتی ہیں. ڈی بی از ماؤنٹڈ فار ریکوری وتھ کنٹرول فائلز، یعنی ریکوری پرپز کے لیے کنٹرول فائلز مینیج ہوتی ہیں. نارملی اسٹوڈینٹس کو چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز یا ڈفرینٹ کوشچنس بتائے جاتے ہیں کہ ریکوری میں واٹ از دا رول آف کنٹرول فائلز، اور ریکوری پرپز کے لیے کیا ڈیٹا فائل ضروری ہیں، ریڈو لاگ فائل ضروری ہیں یا کنٹرول فائل ضروری ہے. مور کنٹرول فائلز کین بی کریٹڈ، یعنی ہمارے پاس اسٹینڈرڈ 2 یا 3 ڈیفالٹ میں کنٹرول فائلز ملتی ہیں، لیکن ہم 2 یا 3 سے زیادہ بھی کنٹرول فائلز بنا سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے کسی کنٹرول فائل ایکسیڈنٹلی ڈراپ ہو جاتی ہے یا فائل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ریکریٹ کر سکتے ہیں. بیک اپ آف کنٹرول فائلز کا مطلب یہ کہ ایڈنگ، ڈراپنگ اور رینیمنگ کنٹرول ڈیٹا فائلز، ایڈنگ اور ڈراپنگ ٹیبل اسپیسز اور آلٹرنگ دی ریڈ رائٹ اسٹیٹ آف دی ٹیبل اسپیس. تو جو ٹیبل اسپیس کی انفارمیشن چینج ہو رہی ہوتی ہیں آپ ریکریٹ کرتے ہیں. ٹیبل اسپیس کا مطلب ہے کہ سب ڈیٹا بیسز اور سب پورشن آف دی ڈیٹا بیس. لاجیکل ایڈنگ اور ڈراپنگ ریڈو لاگ فائلز اور گروپس، تو یہ وہ بیک اپ ڈفرینٹ آپشنز ہیں جہاں پر بیک اپ ہم مینیج کرتے ہیں. کریٹنگ انیشیل کنٹرول فائلز، creating additional copies, renaming and relocating the control files, creating new control files. اور اسی طریقے سے کنٹرول فائلز کو اگر آپ پیرامیٹر فائلز کے تھرو دیکھیں تو ہمارے پاس 3 کنٹرول فائلز بنتی ہیں، کنٹرول 01، 02، 03. اچھا، اس کو 1، 2، 3 نہیں لکھا جاتا، لیڈنگ زیروز کے ساتھ لکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک خاص فارم میں کمپلیٹ ایک آرڈر میں آپ کو فائلیں نظر آئیں، کیونکہ ڈی بی اے میں بہت ساری فائلز بنتی ہیں. پروڈکشن انوائرمنٹ میں 50، 100، 200 اس سے زیادہ فائلز ہوتی ہیں اور ایک خاص آرڈر میں نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی وجہ سے کوئی فائل مس ہو، سیریل نمبر مس ہو، وہ نظر آتا ہے. تو نارملی جو ہے آپریٹنگ سسٹم پہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ پرٹیکولر فولڈر ہے اور اس کمپیوٹر کے اوپر ہمارے پاس کنٹرول فائل 01 دی ہوئی ہے اور باقی کنٹرول فائلز جو ہیں وہ کسی شاید دوسرے فولڈر میں ہوں گی. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی فولڈر میں رکھی ہوئی ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. تو جب آپ اوریکل انسٹال کریں گے تو اس طرح کے فولڈر پہ آپ جا کے ایپس میں یا اوریکل 11G جو بھی نام آپ نے رکھا ہے اس میں اورا ڈیٹا آپ کو ایک فولڈر ملے گا، اس کے اندر ORCL ڈیٹا بیس کا نام ہوگا یا آپ کا اپنا ڈیٹا بیس نام جو آپ نے رکھا ہوگا، وہاں پہ یہ فائلز ملیں گی. اسی طریقے سے یہاں پہ ریڈو لاگ فائلز بھی رکھی ہوئی ہیں. ملٹی پلیکس کاپنگ آف دی کنٹرول فائلز کا مطلب یہ کہ ایڈ ملٹی پلیکس کاپیز آف دی کرنٹ کنٹرول فائل اور ری نیم کنٹرول فائلز. شٹ ڈاؤن کو ڈیٹا بیس کرتے ہیں آپ نے، کاپی ایگزسٹنگ فائل ٹو نیو لوکیشن کرنی ہے آپ نے. ایڈٹ کنٹرول فائلز پیرامیٹر ان دی کنٹرول، یعنی آپ نے ایس پی فائل کو ایڈٹ کر کے جس فارم میں ہم نے لاسٹ ماڈیول میں اس کو مینیج کیا ہے تو آپ پیرامیٹر ایڈ کریں. ری اسٹارٹ ڈیٹا بیس دوبارہ آپ نے کرنا ہے، یعنی اسٹارٹ اپ اوپن آپ نے لکھنا ہے. تو شٹ ڈاؤن پہلے کرنا ہے، اس کے بعد آپ یہ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں اور پرفارم کرنے کے بعد آپ اسٹارٹ اپ اوپن کریں گے تو ڈیٹا بیس ود نیو چینجز کے ساتھ یا نیو کنٹرول فائل کے ساتھ آئے گا. یہ تو وہ جنرل سٹیپس ہیں
جو کہ نارملی ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن ایگزیکٹلی کریں گے کیسے؟ مثلا فار ایگزامپل ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 کنٹرول فائلز، ہم ایک نئی کنٹرول فائل بنانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شٹ ڈاؤن امیجیٹ ڈیٹا بیس کریں گے، سس یوزر سے لاگ ان کریں گے. اس کے بعد ہم لکھیں گے شٹ ڈاؤن ڈیٹا بیس، شٹ ڈاؤن امیجیٹ، کمپلیٹلی امیجیٹ شٹ ڈاؤن ہوگی فیو سیکنڈز کے بعد. اب آپ کے پاس پرومپٹ آئے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا بیس اس پر کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے. ہم ایک کاپی کریں گے 3rd فائل کو 4th فائل میں، تو اس کا نام چینج کر کے 04 کر دیں گے. تو ہمارے پاس 4 فائلیں ہوں گی، کنٹرول 01، 02، 03، 04. اس کے بعد پھر ہم اس کو ریسٹارٹ کریں گے، کچھ 1-2 کمانڈ اس کو رن کریں گے، اور آپ انیشلائز پیرامیٹر کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ انیشلائز پیرامیٹر فائلز وہ فائل ہوتی ہے جو کہ اوور آل کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. آپ کے پاس 4 فائلز ہیں انیشلائز کے اندر، آپ کے پاس 3 فائلیں شو ہو رہی ہیں، تو آپ کی ڈیٹا بیس جو ہے وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہوگی، یا وہ اس کو ریڈ نہیں کرے گی، یا وہ افیکٹو نہیں ہوگی. یہ کمانڈز ہم بعد میں اگلے ماڈیولز میں جا کے ڈیٹیل سے کریں گے. تو پرائمریلی جو ملٹی پلیکس کاپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سٹیپس کو فالو کریں گے. جب ہم ان سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد کمانڈ چلا لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیٹا بیس کو سٹارٹ اپ کریں گے. اگر ہمیں کوئی ایرر نہیں ملتا اور ڈیٹا بیس نارمل فارم میں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری ساری ٹاسک کمپلیٹلی پراپرلی مینج ہو چکی ہے.